رات کو جب ہم بستروں پر لیٹے، موسم کے مزاج کچھ اور بگڑ گئے۔ آسمان پر بادلوں کے جھمگٹے ہو رہے تھے، ہوا میں تیزی اور تندہی آ گئی اور سردی بڑھ گئی تھی۔ وہ رات غاروں کی وادی میں ہماری آخری رات تھی، مگر اتنی سرد کہ برفانی پہاڑوں کے سفر کا پہلی بار شدت سے احساس ہوا۔ کوکی سردار سے مقابلے کے دوران میری پسلی پر ضرب آ گئی تھی اور خدشہ تھا کہیں سردی میں اس کا درد جاگ نہ اٹھے۔ اس رات سٹیلا اور پروفیسر ہرش کو بھی میری فکر تھی۔ وہ اپنے بستر میں لیٹے ہمارے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ میرا اور کلارا کا بستر ان کے بستر سے صرف 4 یا 5 قدم کے فاصلے پر تھا۔ عام طور پر وہ جلد سو جانے کے عادی ہیں، اگر جاگ بھی رہے ہوتے تو ہماری طرف سے بے تعلق ہو جایا کرتے تھے تاکہ ہم ڈسٹرب نہ ہوں۔ مگر اس رات پہلی بار ہمارے اور ان کے درمیان کچھ باتیں ہوئیں۔ گفتگو کا آغاز سٹیلا نے کیا۔ کلارا، تم لوگوں کو سردی تو نہیں لگ رہی؟ نہیں ممی، جوڑے میں برکت ہوتی ہے، مگر ناصر کی پسلی میں درد تھا۔ اب نہیں، میں نے جواب دیا۔ سردی بڑھ گئی ہے، تمہیں تھوڑی سی برانڈی لے لینی چاہیے، پروفیسر نے مشورہ دیا۔ برانڈی کی ضرورت نہیں، میرا جسم گرم ہے، پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ واپسی کے سفر میں تمہیں پوری طرح تندرست ہونا چاہیے۔ میں ٹھیک ہوں، مگر اس بات کا خوف ہے اگر بارش ہو گئی تو وادی سے نکلنے اور خندق کے ڈھلانی راستے اترنے چڑھنے میں بڑی مشکل پیش آئے گی۔ اچانک کلارا بولی، بارش نہیں ہوگی مگر سردی میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہوا میں برفانی لہر ہے، کسی طوفان کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ پروفیسر نے رائے ظاہر کی۔ تم لوگوں کو اب آرام کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے کروٹ بدل لی اور بے تعلق ہو گیا۔ پھر نہ تو ہم سے کوئی بات کی، نہ سٹیلا سے۔ میں بھی جلد سو جانا چاہتا تھا، مگر کلارا کو چپ چپ سا دیکھ کر حیران ہوا، کیونکہ وہ بستر میں سرگوشیاں کرنے کی عادی ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کوئی بات نہیں کرو گی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، گمسم سی پڑی رہی، شاید کچھ سوچ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ لگایا تو دنگ رہ گیا، جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے سرگوشی کی۔ شاید کوئی طوفان آنے والا ہے، پہاڑوں پر تو ہواؤں کے طوفان آتے ہی رہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ طوفان میرے اور تمہارے لیے ہو۔ مجھے اس کی بات بھی عجیب لگی، لہجہ بھی کچھ بدلا بدلا سا معلوم ہوا، جیسے کہیں کھو گئی ہو۔ میں نے اسے توجہ دلائی۔ ہوا کے طوفان درجہ حرارت کے غیر یکساں ہونے کے باعث آتے ہیں۔ جب تیز ہوائیں پہاڑی دیواروں اور چٹانوں سے ٹکراتی ہیں، وہاں ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، پھر ہوا بڑھتی اور پھیلتی ہے تو تمام چیزوں سے جو اس کی زد میں ہوتی ہیں کچھ حرارت کھینچ لیتی ہے، جس سے سردی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اونچے پہاڑوں پر اس عمل کا دائرہ ذرا وسیع ہوتا ہے، اس لیے وہاں برف جمتی اور زیادہ سردی پڑتی ہے۔ ہمالیہ کی بلند چوٹیوں پر 12 مہینے برف جمی رہتی ہے، برفانی ہواؤں کے طوفان گزرتے رہتے ہیں۔ بھلا کائنات کے اس عمل کو مجھ سے یا تم سے کیا واسطہ؟ وہ چپ چاپ میری بات سنتی اور دیکھتی رہی، پھر بولی، کیا تمہارا خیال ہے ہوا کے طوفان اور سردی کی یہ سائنس میں نہیں جانتی؟ مگر تم کہہ رہی تھیں شاید یہ طوفان میرے اور تمہارے لیے آ رہا ہے۔ کبھی کبھی کائنات کی سائنس بھی انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے ناصر۔ کیا طوفان سے ڈرتی ہو؟ نہیں، صرف یہ چاہتی ہوں طوفان آنے سے پہلے تم میرے ساتھ ہنی مون منا لیتے۔ اور مان میرے ذہن میں ایک آواز بگولے کی طرح چکر کاٹنے لگی کہ ہم چاہتے ہیں طوفان آنے سے پہلے آپ کلارا کے ساتھ ہنی مون منا لیں۔ انجمن، آواز کی اس بازگشت نے مجھے حیران و ششدر کر دیا، کیونکہ چند روز پہلے میں نے تمہاری یا اپنے ہی ذہن کی یہ آواز ایک پہاڑ کے دامن میں سنی اور اسے اپنی خوش خیالی پر محمول کیا تھا، مگر کلارا نے وہی الفاظ دہرائے تو میں بے چین اور پریشان سا ہو گیا اور سوچنے لگا، کیا اس روز کلارا نے بھی تمہاری آواز سن لی تھی؟ میں نے پوچھا، کیا طوفان کے بعد ہم ہنی مون نہیں منا سکتے؟ میں کچھ نہیں جانتی، یہ کہہ کر اس نے غصے سے کروٹ بدل لی، منہ پھیر لیا، روٹھ گئی۔ مان خیال گزرا، کیا طوفان کا ہمارے ہنی مون سے کوئی خاص تعلق ہے؟ میں نے کندھے سے پکڑ کے کلارا کا منہ اپنی طرف پھیر لیا اور پیار سے سمجھایا۔ میں نے کہا تھا واپسی پر ہم راستے میں ایک پارٹی کریں گے اور تمہارے لیے الگ خیمہ لگواؤں گا۔ اگر الگ خیمہ لگوانے سے پہلے طوفان آ گیا؟ طوفان سے اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ پہاڑوں پر طوفان آتے ہی رہتے ہیں، وہ پریشان سے لہجے میں کہنے لگی، جس طرح بادل اجالے پر چادر تان دیتے ہیں،
بجلی اندھیرے میں شگاف پیدا کر دیتی ہے، سمندر جہازوں کو نگل لیتا ہے۔ اسی طرح بعض طوفان آدمیوں کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی پہاڑوں پر ایسی رات چھا جاتی ہے جس کی صبح طلوع نہیں ہوتی۔ اس نے اشاروں اور کنایوں میں ایک خطرے کا اظہار کیا۔ سوچا وہ دلوں میں جھانک لیتی ہے، شاید کسی غرفے سے کائنات میں بھی جھانک رہی ہو، مگر کوئی بات مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے کہا، مگر یہاں تو کوئی ایسا طوفان نہیں، صرف برفانی لہر ہے جس سے سردی بڑھ گئی ہے۔ کل ہم جنوب مشرق کی طرف سفر کریں گے تو سردی کم ہو جائے گی۔ اور تحکم کے لہجے میں بولی، کیا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کرتا ہوں، میں نے اقرار کیا، اور وہ محبت مجھ سے زیادہ جوان ہو چکی ہے، تم سے علیحدگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر جو کچھ میں کہتی ہوں غور سے سن لو کہ اس دنیا میں اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں، مگر قدرت صرف مجھی کو تمہارے پاس کھینچ لائی، اور میں اپنا ماضی پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ اب وہی دھرتی، وہی ملک، وہی شہر مجھے عزیز ہے جہاں تم رہو گے، کیونکہ میں تمہارے لیے پیدا کی گئی تھی۔ تم سمجھتے رہے ہو شاید کوکی سردار کی وجہ سے ہنی مون منانے پر زور دیتی رہی ہوں، مگر بعض حادثات وقت کے دامن میں چھپ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ مصیبت بادل کی طرح ناگہاں آتی اور بجلی کی طرح اچانک ٹوٹتی ہے، اور اس سے پہلے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آئے تمہیں میرا حق زوجیت ادا کر دینا چاہیے، اور تم وہی کرو گے جو میں کہتی ہوں۔ اس کے الفاظ میں، لہجے میں ایک واضح انتباہ تھا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ انسان کے کان ساری باتیں سن لیتے ہیں، مگر ذہن بعض باتوں کو سمجھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ میرا ذہن بھی اس کے بعض الفاظ کا مفہوم سمجھنے سے عاری تھا۔ میں نے وضاحت چاہی، اگر تم جانتی ہو تو مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کہ کیا ہونے والا ہے؟ بس جو کچھ مجھے کہنا تھا کہہ دیا، تمہیں صرف میرا کہا پورا کرنا ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا یقیناً کوئی پیچیدہ اور پراسرار معاملہ ہے جس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتی۔ اس آواز کی بازگشت نے بھی وہی کچھ کہا تھا جس پر کلارا اصرار کر رہی تھی۔ میں نے معاملہ اسی کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ خندق پار کر لینے کے بعد کسی مناسب جگہ پارٹی کرنا اور مجھے الگ خیمے میں لے جانا۔ جو کچھ کہتی ہو وہی کروں گا۔ وہ خوش ہو گئی، اور آہستہ آہستہ اس کا بدن پھر گرم ہوتا چلا گیا۔ باہر برفانی ہوا کی لہر چل رہی تھی جس سے سردی میں اضافہ ہو گیا تھا، اور آسمان پر بادلوں کے ڈھول بج رہے تھے۔ 16 مئی کو ناشتے سے فارغ ہوتے ہی ہم نے خیمے اکھاڑے، کیمپ اٹھایا، اور ٹھیک 9 بجے وادی سے نکل کر خندق کی شمالی ڈھلان اترنے لگے۔ ہوا تیز اور سرد تھی، آسمان پر بادل پھیل رہے تھے، ٹکرا رہے تھے، مگر جیسا کلارا نے کہا تھا بارش نہیں ہوئی، اور ہم کسی مشکل کے بغیر خندق کے ڈھلانی راستے عبور کرتے اس کے جنوبی پشتے پر آ گئے۔ مگر نشیب و فراز سے گزرتے دن کا 1 بج گیا۔ ہم نے جنوبی پشتے پر دوپہر کا کھانا کھایا، چند لمحے آرام کیا، اور تازہ دم ہو کر چل دیے۔ اب عبدل قافلے کی رہنمائی کر رہا تھا، جس نے واپسی کے راستے یاد رکھے تھے۔ وہ ایک اچھا اور قابل اعتماد ساتھی ہے۔ کوکی سردار ہماری پارٹی سے بچھڑ گیا، اور عظیم و محیط خندق کے ایک گڑھے میں ہمیشہ کی گہری نیند سو رہا تھا۔ پھر بھی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مرا ہوا آدمی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہو، حالانکہ ہمارے عقب میں ایک اڑتے بگولے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ کلارا گھوڑے پر سوار میرے پہلو بہ پہلو چل رہی تھی، اور تیز ہوا میں اس کے بال اڑتے بادل کی طرح کندھوں پر لہرا رہے تھے۔ ہم خندق کے پشتے سے 1 میل دور نکل آئے تو اس نے گردن موڑ کر غاروں کی وادی پر نظر ڈالی اور کہا، کتنی عجیب بات ہے، جو شخص ہمیں غاروں کے شہر تک لے کے آیا تھا دنیا سے دور چلا گیا۔ میں نے اسے بتایا، اس دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی آتا ہے، کوئی نہ کوئی جاتا ہے۔ یہ آنا جانا رہتی دنیا تک لگا رہے گا، اور لوگ زندگی کے قافلے سے بچھڑتے رہیں گے، مگر کوکی سردار کی آخری منزل وہی تھی جہاں ہم اسے چھوڑ آئے ہیں۔ وہ کسی خیال میں کھو گئی۔ بڑا ونڈرفل مگر خطرناک آدمی تھا۔ اگر مجھے پریشان نہ کرتا تو میں اس سے جادو سیکھنا چاہتی تھی۔ میں ہنس دیا، تمہیں جادو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہی جادو کر دیتی ہو۔ اس نے بڑی دلکش اور پیاری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، عورت کے حسن میں جادو سے زیادہ کشش ہوتی ہے۔ ایک نظر ڈالتی ہے تو آدمی دنیا کو، گرد و پیش کو، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ کلارا نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ کا جادو بکھیرتے ہوئے پوچھا، مگر تم ٹرانس میں کیوں نہیں آتے؟
آ تو چکا ہوں کب سے، میں نے جواب دیا۔ اس وقت بھی تمہاری ٹرانس میں ہوں۔ اس کی مسکراہٹ اور دل نواز ہو گئی اور بڑے پیار سے کہنے لگی، کبھی ٹرانس میں آتے ہو، کبھی نکل جاتے ہو، مگر جس رات میرے لیے الگ خیمہ لگواؤ گے تم پر ایسا جادو پھونک دوں گی کہ پھر ہر وقت میری ٹرانس میں رہو گے۔ یہ کہہ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل پھٹنا شروع ہو گئے تھے، ہوا بدستور تیز تھی اور اس کے خوبصورت بال کبھی کندھوں پر لہراتے، کبھی چہرے پر بکھرتے بڑا حسین منظر پیش کر رہے تھے۔ شاید فضا میں کسی آنے والے طوفان کا جائزہ لے رہی تھی، مگر ہوا کی لہریں اپنا رخ بدل رہی تھیں۔ میں نے کہا، آسمان پر کیا دیکھتی ہو؟ طوفان آئے یا نہ آئے، راستے میں تمہارے ساتھ سوشل کمیونیکیشن ضرور ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہوئی جس نے گلابی چہرے کو بھی شگفتہ کر دیا اور وہ کسی پرکیف تصور میں کھو گئی۔ بادل کچھ ہلکے ہو گئے تھے مگر سردی کم نہیں ہوئی۔ ہواؤں کی گردش تیز تھی، بادلوں کی چھاؤں میں سفر جاری رہا اور شام کو ہم پہاڑی ٹیلوں کے درمیان ٹھیک اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سونگا موگا نے 1.5-2 میل پرے آگ جلا کر کوکی سردار کو گھومبی کے آنے کا دھوکہ دیا تھا۔ وہیں کیمپ لگا دیا گیا۔ ان ویران پہاڑوں پر دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں اور ایک عجیب قسم کی وحشت انگیز تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ جب خیمے نصب ہو رہے تھے اور الاؤ روشن کیا جا رہا تھا، کلارا میرا ہاتھ پکڑ کر شام کے ملگجے اندھیرے میں ایک طرف چلنے لگی۔ میں نے اسے توجہ دلائی۔ بادل ہلکے ہو گئے ہیں، شاید آگے جا کر سردی بھی کم ہو جائے۔ موسم اچانک بدل جاتے ہیں اور موسم کی طرح خود بھی اچانک بدل گئی۔ تم نے کہا تھا راستے میں پارٹی کریں گے، کہاں کرو گے پارٹی؟ اب میں خود اس کے ساتھ خوش رہنا چاہتا تھا۔ جہاں کہو گی تمہارے لیے الگ خیمہ لگوا دوں گا، وہ خواب آور سی آواز میں بولی۔ پارٹی کے لیے وہ وادی ٹھیک رہے گی جہاں یاک کا شکار کیا تھا، جہاں گلابی مرمر کا یہ غار ہے۔ غار میں تو ضرور جاؤں گی، لے چلو گے نا؟ میں حیران ہوا کہ اس کے ذہن سے ابھی گلابی مرمر کے غار کا خیال محو نہیں ہو سکا جس کی جھلک کوکی سردار نے اسے اپنے جادو یا علم توجہ سے دلائی تھی۔ اب میری دلچسپی بھی بڑھ گئی۔ اگر تم چاہتی ہو تو گلابی مرمر کا غار ہی ہمارا حجلہ عروسی ہوگا۔ اس نے رک کر میرے گلے میں باہیں پرو دیں اور مرتعش آواز میں کہنے لگی، ناصر، یہ ایک دلچسپ اور یادگار ایڈونچر ہوگا۔ اس پر جیسے نشہ سا چھا گیا تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ ایڈونچر کی شوقین اور ہر معاملے میں حیرت، اسرار، خطرے اور کسی غیر واقعے کی منتظر رہتی ہے۔ میں اسے لے کر کیمپ کی طرف پلٹا اور وعدہ کیا، تمہیں مرمر کا غار ضرور دکھاؤں گا۔ معلوم ہوتا تھا غار کے راحت افزا تصور سے دن بھر کے سفر کی کوفت بھی بھول گئی ہے۔ اس رات وہ بستر میں یہی سرگوشیاں کرتی رہی۔ اس نے اپنی ممی کو بھی اطلاع دے دی کہ وادی میں جا کر ہم ایک پارٹی کریں گے۔ واپسی کا سفر نسبتاً آسان تھا کیونکہ راستے دیکھے بھالے تھے۔ تیسرے دن ہم کٹی پھٹی پہاڑیوں کا سلسلہ عبور کر کے اس وادی میں داخل ہوئے جسے گہری ندی 2 حصوں میں تقسیم کر رہی تھی۔ کلارا کی خواہش کے مطابق میں اسی وادی میں پارٹی کرنے والا تھا۔ عبدل کو نکاح خوانی کے لیے تیار کر لیا تھا، مگر شام کے جھٹپٹے میں جب خیمے نصب کیے جا رہے تھے، خلاف توقع ایک افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ سٹیلا، سونی اور پروفیسر ہرش گھوڑوں سے اترتے ہی ندی کی طرف ہو لیے۔ سٹیلا کو ندی بہت اچھی لگی تھی جس میں پہاڑوں کا برفانی پانی بہتا تھا۔ وہ پاؤں دھونے کی خاطر کنارے پر بیٹھی اور دونوں پنڈلیاں ٹھنڈے پانی میں لٹکا دیں، مگر اسی لمحے کسی نے اسے ندی میں گھسیٹ لیا۔ ایک چھپاکا ہوا، چینخ گونجی اور ڈبکیاں کھاتی کنارے سے دور ہونے لگی۔ پروفیسر کا شور سن کر جو اس اچانک افتاد پر بدحواس ہو گیا تھا، میں، کلارا، بودھی اور جیم ندی کی طرف بھاگے اور یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ایک مگرمچھ سٹیلا کو، جس کا اب سر ہی دکھائی دیتا تھا، گہرے پانی میں کھینچے لیے جا رہا تھا اور وہ ڈوب رہی تھی۔ بودھی اور میں فوراً پانی میں کود گئے۔ جیم نے بھی چھلانگ لگائی۔ بودھی کے ہاتھ میں بھالا تھا۔ میں نے بڑا شکاری چاقو نکال لیا۔ جیم لوہے کی ایک سلاخ لے کر بھاگا اور پانی میں بھی سلاخ اس کے پاس تھی۔ ہم نے چند ہی لمحوں میں مگرمچھ کو جا لیا۔ بودھی بہت اچھا تیراک اور غوطہ خور ہے۔ اس نے لمبا غوطہ مارا اور مگرمچھ کے پہلو میں پہنچ کر حلق میں بھالا مارا۔ جم نے سلاخ کی نوک لمبی تھوتنی میں چبھوئی، لیکن اس نے سٹیلا کا پاؤں نہیں چھوڑا۔ اس وقت جب بودھی اور جم حملے کر رہے تھے اور مگرمچھ ان کی طرف متوجہ تھا،
میں نے ندی کی تہ میں اتر کر چاقو اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اب وہ اسٹیلا کو چھوڑ کر میری طرف پلٹا۔ میں سانس لینے کے لیے اوپر اٹھ رہا تھا کہ اس نے اپنی دم چلائی اور میری کمر میں چنگاریاں سی تیر گئیں۔ اسی اثنا میں بودی نے اس کا حلق چھید ڈالا اور جم نے لوہے کی سلاخ جبڑے میں اتار دی۔ اسٹیلا مگرمچھ کی گرفت سے آزاد ہونے کے بعد ڈوب رہی تھی کہ بازو میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر ابھرا اور زخمی کمر پر لاد کر کنارے کی طرف آیا۔ پروفیسر اور کلارا نے اسے پکڑ لیا۔ بودی اور جم نے مگرمچھ کو اس طرح گھائل کر دیا تھا کہ اس کی لاش پانی پر تیرنے لگی اور خون کے ساتھ ساتھ اس کا مردہ جسم بھی بہاؤ کے رخ بہتا چلا گیا۔ یہ سب کچھ آنن پانن ہو گیا تھا۔ عبدل، سونگا مونگا اور دوسرے قبائلی ندی کنارے جمع ہو گئے تھے۔ ہم بے ہوش اسٹیلا کو اٹھا کر خیمے میں لے آئے، الٹا لٹا کر پیٹ سے پانی نکالا اور ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگے۔ ندی کے برفانی پانی نے اس کا بدن سن کر دیا اور واقعے کی دہشت نے ہوش اڑا دیے تھے۔ ایک پاؤں بھی زخمی تھا جس میں مگرمچھ نے اپنے دانت چبھوئے تھے اور خون رس رہا تھا۔ پروفیسر نے اسی حالت میں ایک انجیکشن دیا۔ چند لمحوں بعد وہ ہوش میں آ گئی، لیکن خوف اور سردی کے مارے کپ کپا رہی تھی۔ تاہم برانڈی کے چند گھونٹ پینے کے بعد اس کے حواس ذرا درست ہوئے۔ پاؤں پر مرہم پٹی کر دی گئی اور اس کی حالت کچھ سدھر گئی۔ اسٹیلا کو فرسٹ ایڈ دینے کے بعد میں نے بھیگے ہوئے کپڑے اتارے تو کلارا اور پروفیسر دونوں میری کمر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ 2-3 جگہ زخم آئے تھے، میں نے بتایا۔ جب میں مگرمچھ کا پیٹ چیر کر اوپر اٹھ رہا تھا، اس نے میری کمر پر دم ماری تھی۔ پروفیسر نے زخموں پر مرہم لگا دیا۔ برفانی پانی نے اچھی خاصی مزاج پرسی کر دی تھی اور میں اپنی مضروب پسلی میں بھی درد محسوس کرنے لگا تھا۔ کلارا نے مجھے فوراً برانڈی پلائی۔ بودی اور جم کو بلا کر بھی تھوڑی تھوڑی برانڈی دی گئی تاکہ وہ سردی سے محفوظ رہیں۔ سردی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس مؤثر ترین علاج یہی تھا۔ اب پروفیسر تو اپنی بیوی کی تیمارداری میں مصروف تھا، جس کے ذہن پر ابھی خوف کے سائے رینگ رہے تھے، اور کلارا میری دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس اچانک حادثے کی وجہ سے ہماری شب زفاف کا پروگرام ایک بار پھر معرض التوا میں پڑ گیا۔ سفر کے دوران کلارا کسی اندیشے کے پیش نظر ہنی مون منانے پر مسلسل اصرار کرتی رہی تھی۔ میں اسے ٹالتا چلا آ رہا تھا، مگر اب ذہنی طور پر اس کی فرمائش پوری کرنے اور خود اس کے وصل سے لطف اندوز ہونے کے لیے بے چین تھا۔ چنانچہ عبدل نے میرے لیے الگ خیمہ بھی لگا دیا تھا، جہاں مجھے کلارا کے ساتھ شب عروسی منانا تھی کہ صورتحال غیر متوقع طور سے تبدیل ہو گئی، اور اس تبدیلی کو کلارا نے بھی بادل ناخواستہ قبول کر لیا۔ میں سوچنے لگا، شاید اس التوا میں قدرت کی کوئی مصلحت ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کلارا کے ساتھ شب عروسی شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے میں یا کسی اور جگہ ہو، جہاں یہ حسین پروگرام بہتر طور سے پورا ہو سکے۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ہمیں اپنے ارمان پورے کرنے کا کوئی اچھا موقع ملے گا۔ اس رات جب وہ حسب معمول میرے پہلو میں سو رہی تھی، میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا کہ کسی پہاڑی ویرانے میں بیٹھا نوشگفتہ گلابوں کا ہار پرو رہا ہوں۔ نصف ہار پرو چکا اور نصف باقی ہے۔ گلاب کی جھاڑی میرے سامنے ہے، جس کی شاخوں پر تھوڑے سے ادکھلے گلاب باقی رہ گئے ہیں۔ میرے انگوٹھے پر خون کا ایک سرخ قطرہ نظر آتا ہے، مگر میں نہیں جانتا یہ ایک قطرہ خون گلاب کا کانٹا چبھنے سے نکل آیا ہے یا میں نے سوئی چبھو لی ہے۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ تم میری انجمن کہیں سے اڑتی ہوئی میرے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی اور بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہتی ہو، آپ نے ابھی ہار پورا نہیں کیا، اسے پورا کیجئے نا۔ جلدی کس بات کی ہے؟ میں نے جواب دیا، ہم چاہتے ہیں آپ یہ ہار جلد پرو لیں، طوفان آ رہا ہے۔ پھر تم گلاب کی جھاڑی کی طرف انگلی سے اشارہ کرتی ہو۔ ادکھلے گلاب شاخوں سے خود بخود ٹوٹ کر میرے ہاتھ میں چلے آتے ہیں اور میں جلد جلد ہار پرونے لگتا ہوں۔ اسی اثنا میں گلابی ہاتھ میرا شانہ جھنجھوڑنے لگا اور آنکھ کھلی تو کلارا مجھے بیٹھی کے لیے جگا رہی تھی۔ میں اس خواب پر حیران ہوا۔ کلارا گلابوں سے پیار کرتی اور خود گلاب کی طرح مہکتی ہے۔ میں نے یہ تعبیر نکالی کہ خواب میں مجھے اس کے ساتھ جلد تعلق قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور پھر تمہارا اڑتے ہوئے آنا اور جلد ہار مکمل کرنے کی تاکید کرنا گویا اس بات کا اشارہ تھا کہ تم اس معاملے سے گہری دلچسپی رکھتی اور بڑی بے چین بھی ہو کہ دیر کیوں ہو رہی ہے۔ طوفان آ رہا ہے، گویا طوفان سے پہلے سب کچھ ہونا ضروری تھا۔ کلارا بھی یہی کہتی تھی، خواب میں بھی یہی اشارہ ملا، اور اب میں سوچنے لگا
کلارا کا اصرار بے وجہ نہیں تھا، ضرور اس کے پیچھے قدرت کے اسرار کار فرما ہے، اور یہ نتیجہ بھی اخذ کیا کہ تمہاری طرف سے مجھے دوسری شادی کی اجازت ہے۔ اسٹیلا سونیا صبح تک بالکل ٹھیک ہو گئی اور سفر کے لیے تیار تھی۔ میں بھی چاہتا تھا جلد از جلد ڈاک بنگلے میں پہنچوں اور خواب کی تعبیر کا سامان کروں۔ سفر کے دوران ہم لوگ ناشتہ جلد کر لیتے تھے تاکہ جلد روانہ ہو سکیں، لیکن کلارا نے کہا، روانگی سے پہلے میں گلابی مرمر کا غار دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے صرف ایک بار وہاں لے چلو۔ یہ خواہش بڑی دلچسپ تھی، یوں لگا میں خود بھی اس غار کو دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں جس کی جھلک کوکی سردار نے کلارا کو دکھائی تھی۔ مجھے یقین تھا شمال مغربی پربت میں مرمر کا کوئی غار ضرور ہوگا اور اسے دیکھے بغیر آگے بڑھ جانا مناسب نہیں تھا۔ میں نے رائفل کندھے پر لٹکائی، کلارا کا ہاتھ پکڑ کے خیمے سے نکلا، بودی اور عبدل کو ساتھ لیا اور شمال مغربی جنگل کی طرف ہو لیا، جدھر درختوں کے درمیان خشک اور گھنی کائی پہاڑ کی ڈھلان تک چلی گئی تھی۔ ہمارے ساتھی یہی سمجھے شاید ہم کسی شکار کی تلاش میں جا رہے ہیں، کیونکہ پہلی بار بھی اسی وادی میں یاک کا شکار ہوا تھا۔ بودی نے وہ سمت یاد رکھی تھی جدھر ایک بار کوکی سردار گیا تھا۔ ہم کائی کے خشک جنگل سے گزرتے اسی جانب بڑھتے رہے۔ اچانک کلارا نے کچھ فاصلے پر کچلی ہوئی کائی کی ایک طویل لکیر دیکھی اور ہم اسی لکیر پر ہو لیے جس نے ہمیں اونچے پربت کے دامن میں پہنچا دیا، مگر دور و نزدیک نہ کوئی غار دکھائی دیا، نہ مرمر کی کسی چٹان کے آثار نظر آئے۔ کائی کا سلسلہ پہاڑ کے نشیب پر دور تک پھیلا تھا۔ ہم اس کے نشیب پر ادھر ادھر بھٹکتے اور مرمر کا کوئی ٹیلا یا چٹان ڈھونڈتے رہے، لیکن 15-20 منٹ کی تلاش کا نتیجہ صفر تھا۔ کلارا نے ایک ترچھی چٹان کی طرف اشارہ کیا جس کے قدم میں خشک جھاڑیاں کھڑی تھیں۔ بودی نے شاخوں کو ہٹا کر دیکھا تو کسی کھوہ کا دہانہ نظر آیا، اگرچہ وہ بھورے پتھروں کی ایک عام سی چٹان تھی، مگر کلارا کھوہ کا منہ دیکھتے ہی چلائی، یہی ہے، یہی ہے۔ بودی اور عبدل کو حفاظت کی غرض سے باہر چھوڑ کر میں کلارا کو لے کر کھوہ میں داخل ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو اندر ہلکی ہلکی چھدری کائی گھاس کی طرح اگی ہوئی لیکن سوکھ چکی تھی۔ کٹی پھٹی دیواروں پر جالے لٹک رہے تھے اور کھوہ کے اندر ایک سرنگ نما راستہ کہیں آگے جا رہا تھا۔ کلارا نے اس راستے پر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور میں رائفل تھامے اس مڑے توڑے کھوکھلے راستے پر آگے بڑھا۔ وہاں کسی جانور یا سانپ وغیرہ کا خطرہ ہو سکتا تھا، اس لیے میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ اندر کوئی شے ٹارچ کے حالے میں چمکتی نظر آئی۔ مڑا توڑا کھوکھلا راستہ ایک غار کے دہانے پر ختم ہوا اور ہم دونوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ فی الواقع گلابی مرمر کا ایک خوبصورت غار تھا جس کی شفاف دیواریں روشنی میں چمک دمک رہی تھیں۔ حجرہ نما غار مستطیل اور قدرتی تھا، جس کے اندر گھنی اور دبیز کائی، خشک لمبی گھاس کا فرش، بلکہ سنہرا بستر بچھا تھا۔ میں نے غور سے گلابی مرمر کی دیواروں کو دیکھا جن پر انسانی تراش خراش کا کوئی عمل نہ تھا۔ مرمر بھی نہایت اعلیٰ درجے کا تھا اور یہ معاملہ میری سمجھ سے بالا تھا کہ ایک پہاڑ کے اندر یہ خوبصورت غار کس طرح ہمارے سے وجود میں آ گیا، کیونکہ مرمر دوسرے پتھروں کی بانسبت ٹھوس اور چکنا ہوتا ہے اور اس کے اندر خلا پیدا ہونا یقیناً ناقابل فہم تھا۔ میں یہ تو ضرور سمجھ گیا کہ پہاڑ کے اندر قیمتی مرمر کی چٹانیں ہوں گی، تاہم اس غار کی کوئی سائنٹیفک توجہ میرے ذہن میں نہ آ سکی۔ عظیم قدرت کے بعض مظاہر ناقابل فہم ہوتے ہیں۔ میں تو اس سوچ میں گم تھا کہ مرمر کا یہ غار خود بخود کس طرح بنا ہوگا۔ کلارا کسی اور ہی خیال میں مگن تھی۔ اس نے میرا ہاتھ دبا کر بچھی ہوئی خشک کائی کی دبیز تہہ کی طرف اشارہ کیا اور بولی، کتنا رومانٹک غار ہے، کتنا رومانٹک بستر ہے، کوکی سردار مجھے اسی بستر پر بلاتا تھا۔ یہ کہہ کر آگے بڑھی اور بے اختیار کائی کے سنہرے بستر پر لیٹ گئی، شاید ایڈونچر یا کسی جذبے کی تھوڑی سی تسکین چاہتی تھی۔ مگر جوں ہی ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کا حالہ، پیالہ نما بے ترتیب چھت پر پڑا اور لیٹے لیٹے نظریں اوپر اٹھیں۔ اس کے چہرے پر اچانک گھبراہٹ پھر دہشت کے آثار ظاہر ہوئے۔ یوں لگا جیسے کسی نے اسے بستر پر جکڑ دیا ہو اور چیخ مارے خوف کے حلق میں گھٹ کے رہ گئی ہو۔ پہلے تو میں کچھ سمجھ ہی نہ سکا کہ معاملہ کیا ہے۔ جب اس نے بے چینی سے تڑپ کر کائی پر پاؤں مارے اور ہاتھ میری طرف بڑھایا گویا مدد چاہتی تھی، تب میں نے جلدی سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میرا خیال تھا کائی میں چھپے کسی بچھو یا سمپولیے نے اسے کاٹ لیا ہے۔ وہ اچھل کر اٹھی اور وحشت زدہ سی میرے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ بدن پر خوف کی کپکپی تھی۔
رنگ یکلخت پیلا ہو گیا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا تمہیں؟ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، جب میں کائی کے بستر پر لیٹی 2 غیر مرئی ہاتھوں نے مجھے پکڑ لیا۔ ساتھ ہی میں اپنے بدن پر نامعلوم سا بوجھ محسوس کرنے لگی، جیسے کسی نے مجھے اپنے نیچے دبا لیا ہو۔ اٹھنے کی کوشش کرتی تو اٹھ نہیں سکتی تھی، چیخنا چاہا تو آواز نہیں نکلی۔ شاید یہ غار آسیب زدہ ہے۔ اس کا یہ عجیب و غریب بیان سن کر میں حیران رہ گیا۔ کیا اپنے ہوش میں ہو؟ بالکل ہوش میں ہوں، وہ دیکھو۔ اس نے ایک بار پھر خوفزدہ نظروں سے چھت کی طرف دیکھا اور مجھ پر اس کی سراسیمگی کا معاملہ کھل گیا۔ اوپر ایک مردہ الو لٹک رہا تھا، بلکہ دھاگے سے باندھ کر ٹھیک اس جگہ لٹکا دیا گیا تھا جس کے نیچے دبیز کائی کا بستر بچھا تھا، اور بستر پر لیٹتے ہی نظریں اس پر پڑنا لازمی تھیں۔ ظاہر ہے یہ حرکت کوکی سردار نے اس وقت کی ہوگی جب غاروں کے شہر کی طرف جاتے ہوئے ہم نے اس وادی میں پڑاؤ ڈالا، اور وہ کلارا کو کائی کے اسی بستر پر بلانا چاہتا تھا۔ میرا ہاتھ اس کے کندھے پر تھا اور وہ ابھی تک کپ کپا رہی تھی۔ میں نے اس کے خوف اور آسیب کے وہم کو دور کرنے کی کوشش کی۔ تم دراصل اس مردہ الو کو دیکھ کر ڈر گئی تھیں، اور تمہارے حواس پر خوف اس قدر غالب آ گیا جیسے کسی نے تمہیں کائی کے بستر پر جکڑ دیا ہو۔ اس نے میری بات توجہ سے سنی اور بتانے لگی، میں نے اپنے جسم پر اندیکھے بازوؤں کی پوری گرفت محسوس کی تھی۔ میرے اوپر ایک بوجھ تھا۔ خوف کی حالت میں رسی بھی سانپ نظر آتی ہے۔ ذہنی دباؤ جسمانی بوجھ میں بدل سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایسا ہوتا ہے، مگر میری کیفیت مختلف تھی۔ میرے نزدیک وہ خوف کا شکار ہو گئی تھی اور کچھ نہیں تھا، مگر گلابی مرمر کے خوبصورت غار میں مردہ الو کی نمائش ناقابل فہم تھی۔ غالباً کوکی سردار نے اپنے عمل تسخیر کو مؤثر بنانے یا کسی اور مقصد کے لیے اسے عین بستر کے اوپر لٹکا دیا تھا۔ میں نہیں جانتا جادو یا تسخیر کے عمل کا الو سے کوئی واسطہ ہے یا نہیں، البتہ پرانے زمانے کے ضعیف الاعتقاد اور توہم پرست لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر کسی عورت یا لڑکی کو جسے مرد حاصل کرنا چاہے الو کا گوشت کھلا دیا جائے یا اس پر اس کا سایہ ڈال دیا جائے تو وہ مسخر ہو جاتی ہے اور خود مرد کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ ممکن ہے کوکی سردار بھی کوئی ایسا ہی عمل کرنا چاہتا ہو۔ میں نے سوچا، مردہ الو کو دیکھ کر کوئی بھی عورت ہراساں ہو سکتی ہے۔ اسے ویرانوں اور اجاڑ مقامات پر رہنے کی وجہ سے منحوس سمجھا جاتا ہے، اور عورتیں مردوں کی بانسبت کہیں زیادہ نحوست کی قائل ہوتی ہیں۔ کوکی سردار عورت کی اس کمزوری سے آگاہ تھا اور اس نے یہ دام کلارا کے لیے بچھایا ہوگا، یا پھر یہ عمل تسخیر کا کوئی پراسرار معاملہ تھا۔ مگر جہاں اکثر لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، وہاں بعض اہل فکر کے نزدیک وہ تنہائی پسند ہونے کے علاوہ رمز شناس اور دانشور پرندہ ہے۔ میں نے کلارا کو بتایا، تم جس مشرق کے اسرار کو دیکھنے اور سمجھنے کا شوق رکھتی ہو، اس کی کہانیوں میں الو ویرانوں کا دانائے راز ہے۔ ہوگا، اس نے جواب دیا، مگر مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہمارے علاوہ کوئی اور بھی یہاں موجود ہے۔ اس کا وہم یا خوف دور کرنے کے لیے میں نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ تھینک یو ناصر۔ گلابی مرمر کے غار میں پیار کا یہ لمحہ مجھے عمر بھر یاد رہے گا۔ میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر واپس مڑا، اور ابھی ہم نے کٹی پھٹی سرنگ میں قدم ہی رکھا تھا کہ ہمارے پیچھے مرمر کے غار میں ایک عجیب قسم کی سرسراہٹ ہوئی۔ پھر کسی شے کے دھپ سے گرنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں بجلی ایسی تیزی سے پلٹے اور میں نے فوراً رائفل سیدھی کر دی، مگر گولی کس پر چلاتا؟ مردہ الو کائی کے بستر پر اوندھے منہ پڑا تھا، اور ایک بہت بڑی چمگادڑ غار میں چکر لگا رہی تھی۔ میں نے کلارا کو ٹارچ بند کر دینے کے لیے کہا، اور اسی لمحے چمگادڑ ہمارے سروں کے اوپر کا واہ کاٹتی ہوئی سرنگ میں غائب ہو گئی۔ ہم بھی پلٹے اور روشنی میں باہر آ گئے۔ اگر کوئی ضعیف الاعتقاد اس منظر کو دیکھتا جو ہمیں غار میں پیش آیا، تو یہی سمجھتا کہ وہاں کوکی سردار کی روح نے کلارا کو پکڑ لیا تھا، جو آخر کار چمگادڑ کی شکل اختیار کر کے کسی طرف پرواز کر گئی۔ غار سے نکلتے ہی کلارا چاقو چوبند نظر آنے لگی، جیسے وہ کسی پراسرار حلقے سے نکل آئی ہو۔ میں نے عبدل اور بودی کو بتایا کہ اندر گلابی مرمر کا ایک خوبصورت غار موجود ہے، اگر وہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ آئیں، لیکن انہیں غار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہم خشک کائی کے جنگل سے گزرتے کیمپ کی طرف ہو لیے۔ اسے ایک اتفاق ہی سمجھنا چاہیے کہ چلتے چلتے بودی نے مغرب کی سمت کسی جانور کی جھلک دیکھ لی
اور مجھے اشارہ کیا۔ قریباً 1.5-2 فرلانگ دور ایک خوبصورت چیتل چشمے سے پانی پی رہا تھا۔ میں کائی کے ذخیرے میں جھک کر چلتا، تیزی سے اس طرف بڑھا اور قریباً 100 گز کے فاصلے سے فائر کیا۔ چیتل اچھل کر بھاگا۔ ہم یہی سمجھے شاید نشانہ خطا گیا ہے، لیکن وہ چند قدم بھاگ کر گر گیا۔ گولی نشانے پر بیٹھی تھی۔ ہم بھاگے اور دم توڑتے چیتل کو ذبح کیا۔ پھر عبدل اور بودی نے اس کی ٹانگیں ایک موٹی شاخ سے باندھیں اور اسے کندھوں پر اٹھا کر چل دیے۔ یہ وادی میں ہمارا دوسرا شکار تھا۔ اس روز روانگی دوپہر کے کھانے تک ملتوی کر دی تھی۔ ہرن کی ضیافت اڑانے کے بعد کوئی 1:30 بجے کیمپ اٹھایا اور ہم اس درانما پہاڑی گلی میں داخل ہوئے جو 12-13 میل کی مسافت پر کٹی پھٹی پہاڑیوں کے اس سلسلے تک پہنچتی تھی جہاں پہاڑی گلیاں بھول بھلائیوں کی طرح پھیلی تھیں۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل ابھی تک موجود تھے، مگر ہوا کے ساتھ سردی بھی کم ہو گئی تھی۔ سٹیلا سونیا کے لیے ہرن کے گوشت کی یخنی بہت مفید ثابت ہوئی۔ میں بھی ایک نئی توانائی محسوس کر رہا تھا۔ کلارا بھی خوش اور مطمئن تھی۔ راستہ جانا پہچانا تھا، اس لیے سفر کی رفتار تیز رہی اور ہم غروب آفتاب سے پہلے ہی بھول بھلائیوں کی کٹی پھٹی پہاڑیاں عبور کر کے ایک طویل اور ڈھلان گھاٹی میں پہنچ گئے۔ مگر جو ہی درانما گلی سے نکلے، بودی اس گلی کی طرف لپکتا چلا گیا جس کے دہانے پر ایک سرخ دھجی اس لیے ٹانگ گیا تھا کہ اگر گھومبی اپنے آدمیوں کو لے کر وہاں تک پہنچ بھی جائے تو ہمارا تعاقب کرنے کی بجائے غلط گلی اور غلط راستے پر نکل جائے۔ جب بودی لوٹ کے آیا، سرخ دھجی اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کا مطلب یہ تھا کہ گھومبی ان پہاڑی بھول بھلائیوں تک پہنچ ہی نہیں سکا۔ شام ہوتے ہی ہم نے گھاٹی میں کیمپ لگا دیا اور ہرن کا بچا ہوا گوشت تیار ہونے لگا۔ صرف 2-2.5 دن کا سفر باقی تھا۔ میں نے کلارا سے طے کر لیا تھا کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اب ڈاک بنگلے ہی میں کریں گے اور وہیں اپنی شادی کی پارٹی دیں گے۔ اسے یقین تھا وہاں انجمن کے 2 خط بھی ہمارے منتظر ہوں گے، ایک میرے لیے، ایک تمہارے لیے، اور یقیناً وہ اجازت نامے ہوں گے۔ وہ شروع ہی سے تمہاری رضامندی کا ذکر کچھ اس طرح کرتی رہی ہے جیسے تم اسے اجازت دے چکی ہو، اور اب تو میں بھی یہی سمجھا تھا کہ تم کلارا سے میرا رشتہ ازدواج چاہتی ہو، مگر یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا کہ تم نے اجازت نامہ کن الفاظ میں لکھا ہوگا، کون سے فقرے تحریر کیے ہوں گے۔ جہاں تک کلارا کا تعلق ہے، یہ سفر اس کے لیے بڑا ایڈونچرس ثابت ہوا ہے۔ وہ مختلف حادثات سے بھی دوچار ہوئی اور سفر کے دوران اس نے میری محبت بھی حاصل کر لی۔ اس کی طبیعت، فطرت، خوبصورتی، دلکشی اور محبت کے کئی پہلو مجھ پر آشکار ہوئے اور وہ میری محرم راز بن گئی۔ محرم راز وہی عورت بن سکتی ہے جس میں تمہاری طرح وفا کی روح ہو۔ میں نے یہ بات بھی خاص طور سے محسوس کی کہ اگر وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرنے لگی تو تمہارے متعلق اس کے خیالات میں گہری عقیدت کا رنگ آ چکا ہے۔ اس نے کبھی مجھے تم سے چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تمہاری حیثیت کو ہمیشہ بالا تر سمجھتی اور تمہارے بارے میں یوں بات کرتی ہے جیسے اگر اسے دنیا میں کسی سے عقیدت ہے تو وہ صرف تم ہو۔ ممکن ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ میں تمہارے متعلق اسے اپنے خیالات اور جذبات سے پوری طرح آگاہ کر چکا ہوں، مگر میرا خیال ہے تم پر اس کے گہرے اعتماد کا سبب کچھ اور ہے جسے میں ابھی تک معلوم نہیں کر پایا۔ تمہیں اس دلچسپ حقیقت سے آگاہ کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے مکمل طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک ناصر وہ ہے جو پہلے کی طرح اپنی انجمن کا دیوانہ ہے، دوسرا ناصر وہ ہے جو اب کلارا کو اپنی نصف زندگی سمجھتا ہے۔ چنانچہ اس رات جب ہم گھاٹی میں خیمہ زن تھے اور کلارا حسب معمول میرے پہلو میں تھی، میں نے اس پر واضح کر دیا کہ وہ میری نصف زندگی اور میرے نصف دنوں اور نصف راتوں کی مالک ہے۔ میں بتا نہیں سکتا میرے ان الفاظ نے اس پر کیسا طلسم پھونک دیا۔ مجھے والہانہ پیار کرتی اور بار بار کہتی رہی، میں سر سے پاؤں تک تمہاری ہوں، جسم کے ساتھ بھی اور روح کے ساتھ بھی۔ میری بیٹی کی خدمت تمہیں نے اسے سونپی تھی، مگر اب یہ خدمت اس کی زندگی کا معمول بن چکی ہے۔ وہ رات کو جلد سوئے یا دیر سے، سویرے بہرحال بر وقت بیدار ہو جاتی اور بیٹی میں کبھی کوتاہی نہیں ہوئی۔ اس سفر میں ہم صبح کی چائے اکٹھے پیتے اور پیار کی باتیں بھی کرتے رہے۔ اس گھاٹی سے آگے جہاں ہم نے کیمپ لگایا تھا پہاڑوں کی خطرناک بلندیاں تھیں، اس لیے الصبح بیدار ہو گئے تاکہ جلد روانہ ہوں۔ لیکن ابھی 3-4 میل کا سفر کیا ہوگا کہ موسم کے مزاج ایک بار پھر بگڑ گئے۔
تیز ہوا کے ساتھ سردی بھی بڑھ گئی۔ پہلے تو خیال گزرا 20-22 ہزار فٹ اونچے پہاڑوں کے قریب آ پہنچے ہیں، شاید موسم کی یہ تبدیلی قدرتی ہے، لیکن شوکتی ہوائیں کچھ اور ہی خبر دے رہی تھیں۔ حتیٰ کہ طوفانی ہوا سے بچنے کی خاطر ہمیں کچھ دیر کے لیے ایک چٹان کے دامن میں رکنا پڑا۔ اچانک عبدل نے خیال ظاہر کیا، اگر موسم زیادہ خراب ہو گیا تو ہم عمودی چٹانوں کی خطرناک پگڈنڈی عبور نہیں کر سکیں گے۔ موسم بتدریج خراب ہو رہا ہے، ہمیں یہیں اس کی تبدیلی کا انتظار کرنا چاہیے۔ نہیں، عبدل کہنے لگا، اگر ہم یہاں سے درہ تنگا کو جانے والا کوئی راستہ تلاش کر لیں تو بہتر ہوگا۔ پروفیسر ہرش نے گریٹ ہمالیہ کا نقشہ نکالا اور ہم اس پر جھک گئے۔ پھر اندازے کے مطابق اس جگہ کا تعین کیا جہاں اس وقت موجود تھے، اور یہ دیکھ کر ہمیں حیرت اور خوشی بھی ہوئی کہ ہم درہ تنگا سے 20-22 میل کے فاصلے پر تھے، اور درہ تنگا کوکی سردار والے دشوار گزار راستے سے نسبتاً 10-12 میل قریب تھا۔ یہ درہ آسام اور تبت کے درمیان آمد و رفت کا ذریعہ ہے۔ باہم مشورے سے ہم نے فیصلہ کیا کہ درہ تنگا کا رخ کرنا چاہیے۔ چنانچہ نقشہ دیکھ کر سمت کا صحیح تعین کیا اور خدا پر توکل کر کے بلند پہاڑ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے۔ ہواؤں میں تیزی اور تندہی بڑھ رہی تھی، لیکن نیا راستہ خطرناک عمودی چٹان والے راستے سے کچھ بہتر تھا۔ عبدل قافلے کی رہنمائی کر رہا اور سب سے آگے تھا۔ چلتے چلتے اس نے ویران مندر کا ذکر چھیڑ دیا اور بتانے لگا کہ ویران مندر، جس کے متعلق آسام کے سرحدی قبائل میں عجیب و غریب اور پراسرار کہانیاں مشہور ہیں، درہ تنگا کے آس پاس ہی بیان کیا جاتا ہے۔ ڈاک بنگلے میں آسامی گائیڈ نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ غاروں کے شہر کا سفر کرنے کی بجائے ہم ویران مندر کے بارے میں تحقیق کریں۔ اب عبدل نے ویران مندر کی بات کی تو میں نے پوچھا، کیا ہے اس مندر میں؟ عبدل نے وہی باتیں دہرا دیں جو میں آسامی گائیڈ سے سن چکا تھا، کہ وہاں بھوت پریت کا بسیرا ہے یا غیر ارضی مخلوق رہتی ہے۔ سرحدی قبائل چونکہ خود بھوتوں اور بدروحوں کی پوجا کرتے ہیں جنہیں کوئی صحیح الفکر آدمی تسلیم نہیں کر سکتا، اس لیے ویران مندر کے بارے میں بھی ان کی کہانیاں ناقابل یقین تھیں۔ پھر ہمارے معلوماتی سفر کا مقصد آثار قدیمہ اور ابتدائی زندگی کے مظاہر کی تلاش تھی، اس لیے ظاہر ہے ہمیں ویران مندر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان پہاڑوں پر کوئی راستہ نہیں تھا، بس اوپر برف پوش چوٹیاں تھیں، نیچے کھائیاں، گھاٹیاں، وادیاں، اور کہیں کہیں ان کے دامنوں میں پھیلے جنگل تھے۔ پربتوں کے دشوار گزار حاشیوں پر گھومتے ہم بلندیوں کا سفر کرتے رہے۔ رفتار بہت سست تھی کیونکہ تیز ہوا اور سردی کے باعث آگے بڑھنا بڑا مشکل تھا۔ پھر سورج بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ 4 دن سے ہم نے سورج دیکھا ہی نہیں تھا۔ آسمان پر بادل چھائے رہے جن کی وجہ سے یہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ مشرق کدھر ہے اور مغرب کدھر۔ صرف قطب نما آلے کی مدد سے سمتوں کا تعین کرنا اور بار بار نقشہ دیکھنا پڑتا تھا تاکہ کسی غلط سمت نہ چلتے رہیں۔ ہوا کا زور دن بھر کم نہ ہو سکا۔ اسی تیز ہوا اور بلا کی سردی میں ہم اندازے کے مطابق درہ تنگا کی طرف بڑھتے رہے، لیکن موسم کی خرابی کے باعث شام تک 12-13 میل سے زیادہ سفر نہ ہو سکا۔ کسی وادی یا گھاٹی میں کیمپ لگانے کی بجائے ہم ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ زن ہو گئے تاکہ ہوا کی شدت سے محفوظ رہ سکیں۔ ہوا کی تیز لہریں طوفانی انداز میں گزر رہی تھیں اور ایک عجیب سے ماتمی شور کا کبھی کبھی گمان گزرتا تھا، جیسے ویران پروتوں کی روحیں بیان کر رہی ہوں۔ ہماری پارٹی کے تمام افراد حوصلہ مند اور باہمت ہیں۔ بگڑے موسم میں اگرچہ سفر دشوار ہو گیا تھا، مگر سب لوگ چاقو چوبند رہے۔ صرف ایک کوہلی کو سردی کی شکایت ہوئی جو برانڈی کے ساتھ 2 گولیوں کے استعمال سے دور ہو گئی۔ مجھے اصل پریشانی سٹیلا سونیا کی طرف سے تھی، لیکن اس کے پیر کے زخم مندمل ہو گئے تھے اور بھلی چنگی تھی۔ البتہ طوفانی ہواؤں کا ماتمی شور سن کر اور برفانی لہروں کی شدت محسوس کر کے کلارا بے حد پریشان نظر آتی تھی۔ رات کو جب ہم بستر میں لیٹے اس نے اپنی پریشانی کا اظہار بھی کر دیا۔ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کہیں ہم طوفان میں نہ گھر جائیں۔ طوفان کے لفظ کی تکرار میرے اپنے ذہن پر خطرے کی علامت بن گئی تھی، مگر اس موقع پر میں ذہن کو خطرے کے آشوب سے دور رکھنا اور خود پرسکون رہنا چاہتا تھا۔ ابھی ایسا کوئی خطرہ نہیں۔ پہاڑوں پر ہواؤں کے طوفان کئی دن چلتے رہتے ہیں، لیکن کل دوپہر تک ہم درہ تنگا عبور کر لیں گے اور پرسوں ڈاک بنگلے میں ہوں گے۔ مجھے برف باری کے آثار نظر آ رہے ہیں ناصر۔ اگر برف گرنا شروع ہو گئی تو ہم سفر نہیں کر سکیں گے۔
پہاڑوں پر برف باری کوئی انوکھی بات نہیں، مگر طوفان غیر معمولی ہوگا۔ کچھ بھی ہو، ہمیں سفر کرنا ہے۔ تم خطرے کو نظر انداز کر رہے ہو۔ خطرہ خطرہ خطرہ، میں یہ لفظ سن سن کر پریشان ہو گیا ہوں۔ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ وہ دھیمی آواز میں پیار سے بولی۔ میرے ساتھ ہنی مون منا لوگے تو خطرہ ٹل جائے گا۔ میں بری طرح چونک گیا اور اب اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ہنی مون صرف اس کی ایک پرلطف خواہش نہیں بلکہ کسی خطرے کا تدارک ہے، اور یہ بات میرے فہم و شعور سے بالا تھی کہ کلارا سے وصال کائنات میں گردش کرنے والے کسی خطرے کو کیسے روک سکتا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہ ہنی مون کو اسرار کے پردوں میں کیوں لپیٹ رہی ہے، لیکن کچھ بول نہ سکا، کچھ پوچھ نہ سکا، چپ چاپ سا ہو گیا۔ وہ آہستہ سے بولی، جو کچھ میں کہتی ہوں تم مجھ سے انکار نہیں کر سکو گے۔ تم میری نصف زندگی ہو، انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ رات اگر برف باری ہو گئی تو صبح ہم سفر نہیں کریں گے۔ وہ مجھے سمجھانے لگی، تم نکاح خوانی کی رسم پوری کرو گے اور اسی جگہ میرے لیے الگ خیمہ لگواؤ گے۔ میں نے تکرار مناسب نہیں سمجھی اور جواب دیا، کل سے میں اپنے آپ کو تمہارے اختیار میں دے دوں گا۔ وہ مطمئن ہو گئی، لیکن سویرے جب ہم بیڈ ٹی کے لیے بیدار ہوئے، موسم کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ خیمے سے جھانک کر دیکھا، رات برف باری نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کلارا سے مسکراتے لہجے میں پوچھا، اب میری سرکار کیا کہتی ہے؟ پہلی بار اپنے لیے سرکار کا لفظ سن کر بے حد محظوظ ہوئی اور بولی، ہم سفر کریں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ ہمارے یہاں بیوی ہوم گورنمنٹ سمجھی جاتی ہے اور گھر کے تمام شعبے اسی کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ اس وقت اگرچہ ہم سفر میں ہیں، پھر بھی وہ میری آدھی گورنمنٹ ہے۔ دراصل میں چاہتا تھا 1.5-2 دن کا سفر ہنسی خوشی طے ہو اور ذہن کے کسی کونے میں دبک کر بیٹھا ہوا خطرے کا تصور زائل ہو سکے۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی کیمپ اٹھا لیا گیا اور بلندی کا سفر پھر شروع ہو گیا۔ برفانی ہوا کی لہریں بدن پر کوڑے برساتی گزر رہی تھیں۔ دوپہر کو کچھ دیر کے لیے ایسی گھاٹی میں قیام کیا جہاں ہمارے ارد گرد تمام چوٹیاں اور پہاڑیاں برف سے سفید ہو رہی تھیں۔ میدان بھی برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ سردی سے دانت پجنے لگے اور یوں لگا جیسے ہم قطب شمالی یا قطب جنوبی کے کسی خطے میں پہنچ گئے ہوں۔ ہمارے خیال میں درہ تنگا چند ہی میل کے فاصلے پر تھا۔ کھانے کے بعد سفر پھر شروع ہو گیا، مگر رفتار پہلے سے کچھ اور سست ہو گئی، کیونکہ ہوا کی تیزی میں اچانک بلا کی شدت آ گئی اور سرد لہریں تیروں کی طرح جسم میں اترنے لگیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ ہم نے کئی دن سے سورج نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آسمان پر مسلسل بادل چھائے رہتے تھے۔ پھر بھی رات اور دن کا امتیاز ہو رہا تھا۔ اچانک ایک نئی مصیبت تاریکی کی شکل میں نمودار ہوئی، اور ایسی خوفناک تھی وہ تاریکی کہ دن کے 3-4 بجے ہی چاروں طرف گھور اندھیرا چھا گیا اور قریب کی چیزیں بھی نظروں سے اوجھل ہونے لگیں۔ آسمان تیرا و تار ہو رہا تھا۔ گھٹا ٹوپ اندھیرے آنن فانن اتر آئے تھے اور ہولناک تاریکی نے حد نظر تک پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ان بھیانک اندھیروں اور شوکتی ہوا میں سفر کرنا ممکن نہیں تھا۔ اچانک کلارا چلائی، پہاڑوں سے اترو! میں نے بتایا، پہاڑوں سے اتر کر کہاں جائیں گے؟ اس اندھیرے میں آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ یہیں کہیں پناہ کی جگہ ڈھونڈ کر رک جاتے ہیں۔ نہیں ناصر، نشیب میں چلو، نیچے اترو۔ کلارا کی آواز میں خوف کی ایسی لرزش تھی جس نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ ہم جس پہاڑ کے حاشیے پر سفر کر رہے تھے وہاں دور و نزدیک پناہ کی کوئی جگہ تھی بھی نہیں۔ گھور اندھیرے اور شوکتی ہوئی طوفانی ہوا میں پناہ کے بغیر کہیں رکنا انتہائی خطرناک تھا۔ ہم لوگ گھوڑوں اور خچروں سے اتر آئے اور ان کی لگامیں ہمارے قبائلی سائسوں نے سنبھال لیں۔ کلارا نے ایک طرف اشارہ کیا، ادھر اترو، پھر میرا بازو تھام کر نشیب کی طرف چلنے لگی، ٹارچوں کی روشنی میں راستہ کھوجنے۔ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے نشیب میں اترنے لگے۔ غالباً ہم جنوب مشرق کی طرف اتر رہے تھے۔ خوش قسمتی سے نشیب خطرناک نہیں تھا، یا پھر قدرت ہماری رہنمائی کر رہی تھی۔ ہم 150-200 فٹ نیچے اتر آئے تو ایک طویل ہموار سی ڈھلان ہمیں مزید کئی 100 فٹ نیچے لے آئی۔ ٹارچوں کی روشنی میں جہاں تک ہم دیکھ سکتے تھے کوئی ایسی جگہ دکھائی نہیں دے رہی تھی جہاں پناہ لے سکتے۔ لمحہ لمحہ اندھیرا مزید گہرا ہو رہا تھا۔ طوفانی ہوا کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اندھیرے اور ہوا کے اس طوفان میں ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اور ٹھوکریں کھاتے بالآخر پہاڑ کی بلندی سے
नशेब में उतर आए, मगर नीचे उतरे तो हवाओं ने जैसे चारों तरफ से यलगार कर दी। मालूम होता था चीखती चिल्लाती शोर मचाती हवाएं हमें तिनकों की मानिंद उड़ाकर ले जाएंगी। हम एक ढलान घाटी में चल रहे थे। अब कोई राहबर, कोई रहनुमा नहीं था, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था कि हम किधर जा रहे थे। अगर रहनुमा थी तो क्लारा, जो मेरे बाजू में हाथ डाले मुझे एक तरफ लिए जा रही थी। अंधेरे और हवा के तूफान में हमें किसी पनाहगाह की तलाश थी, लेकिन रुकने और ठहरने की कोई जगह दिखाई ना दी। अब इसके सिवा कोई चारा ना था कि हम किसी तरफ बढ़ते रहें और अपनी तलाश जारी रखें। घड़ी देखी तो 6 बज रहे थे। गोया दिन डूब चुका और रात शुरू हो गई। जूं जूं हम मशरिक की तरफ जाएंगे, सूरज जल्द गुरूब होने लगेगा, मगर जिस तारीकी ने हमें घेर लिया था वो तो 3-4 बजे के दरमियान उमड़ आई थी, जब दिन का उजाला होता है। हमें अंधेरे और बर्फानी हवा के तूफान में भटकते 2.5 घंटे हो चुके थे और अभी तक ठिकाने की कोई जगह मुयस्सर नहीं आई थी। अब सोच रहे थे जाएं तो किधर और ठहरें तो कहाँ। इधर तूफानी हवाओं की वहशत का ये आलम था कि हमारे पांव जमीन से उखड़ने लगे और अंदेशा था कि कहीं तिनकों की तरह बिखर ना जाएं। मुझे फौरन बचाव की एक तरकीब सूझी। रस्से लेकर एक दूसरे को बाहम बांध लिया और आगे पीछे चलते रहे। घोड़ों और खच्चरों को भी इसी तरह एक दूसरे से मुंसलिक कर दिया। हम एक ढलान वादी में उतर रहे थे, मगर बाएं जानिब ऊंची बर्फानी चोटियां थीं। ख्याल था शायद उधर कयाम करने को कोई जगह मिल जाए। वादी के दरमियान एक टीला देखकर वहीं ठहरने का इरादा कर लिया। मजीद चलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन नागेहां हवाओं का तेज तूफान बर्फ के तूफान में तब्दील होने लगा। अब हवा के साथ छोटे छोटे बर्फानी रेजे हमारे जिस्मों से टकरा रहे थे। सोचा शायद बर्फबारी शुरू हो गई है, लेकिन यह बर्फबारी नहीं थी, बर्फ का तूफान था। और ये इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब बर्फ का एक तोदा कहीं से उड़ता हुआ आया और 15-20 कदम के फासले पर जबरदस्त धमाके से फटकर पाश पाश और रेजा रेजा हो गया। फिर तूफानी हवा के बगोलों ने बर्फ के रेजों को उड़ाया और उनकी बौछार सीधी हम पर हुई। यूं लगा जैसे किसी गौले बयाबानी ने हमला कर दिया हो। स्टेला की चीखें बुलंद हुईं, क्योंकि बर्फ के कई ढेले उस पर पत्थरों की तरह बरसे थे। पहाड़ों, घाटियों और वादियों में दूर दूर तक धमाके हो रहे थे। अब इस हकीकत को समझना मुश्किल नहीं था कि तूफानी हवाओं के कयामत खेज झकड़ ऊंची चोटियों से बर्फ के तोदे उखाड़ उखाड़ कर वादियों की तरफ उड़ा रहे थे, और बर्फानी तोदों के साथ बड़े बड़े पत्थर भी लुढ़कते आ रहे थे, जिनके धमाकों से वादियां लरस रही थीं। इस कयामत आफिरी बर्फानी तूफान में किसी खुली जगह ठहरना बेहद खतरनाक था। हम अंधेरे में टॉर्चों की रोशनी फेंकते एक दूसरे से बंधे तेज तेज उस पहाड़ी की जानिब लपके, जो कुछ फासले पर ऊंट के कोहान की मानिंद अलग थलग सी खड़ी थी, ताकि उसकी पनाह ले सकें। उड़ती बर्फ, गर्दिश करते संगरेजों और कहर आलूद हवाओं का तूफान हमारे ताकुब में था। और ऐसा कयामत आफरीन था वो तूफान कि न सिर्फ बुलंद पहाड़ों से बर्फ के तोदे टूट टूट कर गिरते और अपने साथ पत्थरों को भी लुढ़का रहे थे, बल्कि पहाड़ी दरख्त जड़ों से उखड़ते या टूटते और वहशी हवाओं के बगोले उन्हें कहीं से कहीं उड़ा ले जाते थे। हमारी पार्टी में किसी ने भी ऐसा हौलनाक और लर्जा खेज तूफान कभी ना देखा था। चीखती चिल्लाती हवाओं का ऐसा हशर आगी शोर कभी ना सुना था। इस शोर में तोदों के टूटने, पत्थरों के लुढ़कने और दरख्तों के गिरने के पुरखौफ धमाकों से जमीन लरज रही थी। यूं मालूम होता था कि पूरी कायनात रेजा रेजा होकर बिखर जाएगी और सब कुछ जो मौजूद है फना हो जाएगा। फजा में धुनकी हुई रेजा रेजा बर्फ इस तरह उड़ती फिर रही थी जिस तरह तेज आंधी गर्दो गुबार को उड़ाए फिरती है। शायद दूर कहीं बर्फ के ग्लेशियर्स टूटकर बिखर गए और तूफानी बगोले बर्फ रेजों को अपने साथ उड़ा लाए थे। हम इस इंतहाई दहशतनाक और हजार हा इफरीतों की तरह धाड़ते, डकराते, चिल्लाते तूफान में गिरते पड़ते, क्योंकि वहशी हवाओं की शिद्दत हमारे कदम बार बार उखाड़ देती थी। पहाड़ी के दामन में पहुंच गए और खुद को किसी कदर महफूज समझकर वहीं दुबक गए, मगर गरजता गूंजता तूफान बतदरीज तेज हो रहा था। घनाघूर अंधेरा कुछ और काला पड़ गया था और करीब खड़ा या बैठा आदमी दिखाई न देता था। फिर टूटती, बिखरती, उड़ती बर्फ बंदूक से निकले हुए छर्रों की मानिंद टकराकर हमारे जिस्मों को सुन किए देती थी।
ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بندھے نہ ہوتے تو اس قیامت خیز طوفان میں جہاں درخت اڑتے پھر رہے تھے تنکوں کی طرح بکھر جاتے، ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے، اور نہ جانے ہم پر کیا قیامت بیت جاتی۔ مگر ایک قیامت تو بیت رہی تھی۔ ہم کھلے آسمان کے نیچے تھے، برفانی لہریں ہمارے خون میں اترتی جا رہی تھیں اور طوفانی ہواؤں کے گرداب ہمیں کچلے دیتے تھے۔ یوں لگتا تھا زمین کے آخری کناروں تک گردش کرنے والی ہوائیں اسی خطے پر ٹوٹ پڑی ہیں اور ہر شے کو تہس نہس کر دیں گی۔ یہ برف اور ہوا کا انتہائی مہیب طوفان تھا جس کے تصور ہی سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پہاڑی کے دامن میں دب کے ابھی مشکل سے 4-5 منٹ ہوئے ہوں گے کہ ایک عجیب و غریب گونج اور ہولناک گڑگڑاہٹ نے ہم سب کو لرزہ برندام کر دیا۔ یہ گونج بطن زمین سے سنائی دی اور ایسی تھی وہ گڑگڑاہٹ جیسے چکی کے پارٹ گھومتے اور گھرر گھرر اور گھمر گھمر کی آواز دیتے ہیں۔ زمین کے گہرے پیٹ میں زمین کا گھرا چل رہا تھا۔ پھر آنن فانن دھرتی ہمارے قدموں تلے لرزنے لگی اور ایک تیز اور شدید جھٹکے سے وہ قطعہ ارض جو سربفلک پہاڑوں کا بوجھ اٹھائے کھڑا تھا ایک طرف جھکتا اور سرکتا محسوس ہوا۔ ہم پر موت کی دہشت طاری ہو گئی کیونکہ زمین ایک شدید ترین بھونچال سے دوچار تھی اور اس کی تہہ میں کھولتا اور گردش کرتا ہوا لاوا اسے جھنجھوڑے ڈالتا تھا۔ اسی لمحے ایک چٹان ٹوٹ کر پہاڑی کے ترچھے نشیب میں لڑک گئی اور ہمارے عقب میں صرف 5-6 گز کے فاصلے پر کسی گہرائی میں اس ہولناک دھماکے سے گری جیسے توپ کا گولا پھٹتا ہے۔ چنگاریاں اڑی، ہمارے قدموں کے نیچے بھونچال سے لرزتی زمین پوری شدت سے دھمک اٹھی، ساتھ ہی کلارا کی دہشتناک چیخ بلند ہوئی اور ایسی لرزہ خیز تھی وہ چیخ جو چکراتی ہواؤں کے گرد باد میں اوپر ہی اوپر اڑتی دور تک گونجتی چلی گئی۔ دھرتی کی لرزش تھم گئی تھی، زلزلے کے جھٹکے رک گئے تھے، مگر کلارا کی بھیانک چیخ نے ہمیں خوفزدہ کر دیا۔ شاید وہ چٹان کے دھماکے سے ڈر گئی یا پتھر کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر اس پر آ گرا یا کچھ اور ہوا تھا۔ میں تیزی سے مڑا اور ٹارچ کی روشنی ڈالی تو خوفزدہ سی وہ اپنے عقب میں دیکھ رہی تھی، اور روشنی میں جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرا دم بھی خشک کر دیا۔ ہم لوگ 30-40 فٹ گہری کھائی کی پٹی پر بیٹھے تھے اور کھائی سے نکل کر ایک بہت بڑا اژدہا پٹی پر پہنچ چکا تھا۔ کلارا بالکل اس کے قریب اور کنارے پر تھی۔ میں نے ٹارچ کلارا کے ہاتھ میں دے کر بجلی کسی تیزی کے ساتھ اپنی رائفل اٹھائی اور اندھا دھند فائر جھونک دیا۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اندھیرے میں آواز پر نشانہ لگا سکتا ہوں۔ اژدہے کے چیتھڑے اڑ گئے اور وہ گہری کھائی میں لڑک گیا، مگر حقیقت کے اس انکشاف نے سب پر خوف طاری کر دیا کہ کالے اندھیرے میں اگر ہم چند قدم آگے بڑھ گئے ہوتے تو سب کے سب اسی میں گر جاتے، کیونکہ جب پہاڑی کی طرف آئے تو افراتفری اور گھبراہٹ میں اس خطرناک کھائی کو دیکھ ہی نہیں پائے تھے۔ ہوا اور برف کا طوفان لاکھوں اژدہوں کی طرح پھنکا رہا تھا۔ سنگریزے، پتھر، برف کے تودے، اکھڑے درخت ہواؤں کے دوش پر اڑتے پھر رہے تھے۔ کائنات پر خوفناک اندھیرا طاری تھا اور اس اندھیرے میں ہم دور دور ہونے والے دھماکے سن رہے تھے۔ پہاڑوں، دروں، گھاٹیوں اور وادیوں میں قیامت کا شور بپا تھا۔ ایک بار پھر ہم نے زلزلے کا شدید جھٹکا محسوس کیا اور کانپ گئے، مگر یہ جھٹکا 1 ساتھ سے زیادہ کا نہیں تھا۔ البتہ طوفان تیز سے تیز تر ہو رہا تھا، چاروں طرف برف اڑ رہی تھی اور برف کی بوچھاڑوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہمیں خطرناک صورتحال سے دوچار تھے۔ اگر کسی لڑھکتے بھاری پتھر یا برف کے تودے سے بچ بھی جاتے تو کھلے آسمان کے نیچے مارے سردی کے اکڑ جانا کچھ بعید نہ تھا۔ برفانی ہوا ہمارے جسم میں، خون میں، پھیپھڑوں میں داخل ہو رہی تھی اور گزرنے والا ہر لمحہ ہمیں موت سے قریب کرتا جا رہا تھا۔ ہمارے چاروں طرف خطرے ہی خطرے تھے، چاروں طرف موت کا بھیانک رقص جاری تھا۔ میں نے معاملے کی صورت پر غور کیا اور عبدل کو آواز دی، عبدل، اپنا رسہ کھول دو اور میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر میں بھی اپنا رسہ کھولنے لگا۔ کلارا گھبرا کر بولی، کہاں جاؤ گے؟ پناہ کی کوئی جگہ تلاش کروں گا۔ اگر یہاں کچھ دیر اور ٹھہرے تو موت ہماری ہڈیوں میں اتر جائے گی۔ مگر اس طرح طوفان میں نکلنا بھی خودکشی ہے۔ موت سے لڑنے کو خودکشی نہیں کہتے کلارا۔ تم چلے گئے تو ہمارے سانس رک جائیں گے۔ بے بسی کی موت مرنے سے بہتر ہے۔
आदमी जिद्दोजहद करता हुआ मरे, तुम नहीं जाओगे। वो लपक कर मेरे सामने आ गई और चिल्लाई। हवाओं के शोरे महशर में हमें एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला कर बात करना पड़ती थी। मैंने उसे सामने से हटाया। मुझे जाने दो। उसने दोनों हाथों से मुझे पकड़ लिया। इस वक्त क्लारा नहीं, तुम्हारी अंजुमन तुम्हें रोक रही है। और इस हलाकत खेज तूफान में क्लारा के अल्फाज ने मुझे दहला कर रख दिया। वो उन भयानक लम्हों में भी तुम्हें नहीं भूली, बल्कि तुम्हारा रूप धार कर मेरे सामने खड़ी हो गई और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे तुम खड़ी हो। बाज़ सूरतें हैरत अंगेज तौर पर यकसां होती हैं, मगर उनके हाथ पर लिखे हुए तकदीर के फैसले मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन उनके हाथ पर लिखी इबारत एक होती है। क्लारा की शक्ल तुमसे मुख्तलिफ है, अलबत्ता तुम दोनों के फैसले यकसां हैं। उसने तुम्हारा नाम लेकर मुझे रोक दिया तो मेरे कदम वहीं गड़ के रह गए और एक बार फिर मेरे जहन से तुम्हारी आवाज़ की बाज गश्त टकराई। हम चाहते हैं तूफान आने से पहले आप क्लारा के साथ हनीमून मना लें। मुझे एहसास हुआ कि क्लारा को चाहने के बावजूद मैं इस पुरअसरार और पुरहिकमत हिदायत पर अमल नहीं कर सका। अब दूसरा हुक्म टालने की जुर्रत नहीं थी। मैंने अपनी कमर पर रस्सा दोबारा कस लिया। इसी असना में बोधी की आवाज़ सुनाई दी। साहब, मैं और अब्दुल जाते हैं, आप यहीं रहें। सोंगा मोंगा को भी साथ ले जाओ। दोनों कोकी भाई फौरन तैयार हो गए, लेकिन इससे पहले कि वो रस्सा खोलते, नागिहा दूर अंधेरे में रोशनी का शोला चमका और गायब हो गया। मेरे अलावा क्लारा, अब्दुल और बोदी ने भी वो शोला देखा और फरते तहय्युर से हमारी आंखें उसी जानिब उठी रहीं। 2-3 मिनट बाद नन्ही सी रोशनी फिर नजर आई और अब के हमने हवाओं के शोर में एक मध्यम सी इंसानी आवाज भी सुनी। मैंने क्लारा से पूछा, तुमने कुछ सुना? हाँ, कोई पुकार रहा है, उसने जवाब दिया। आवाज फिर सुनाई दी और अब के पहले से साफ थी। ये समझकर शायद हमारी तरह कोई भूला भटका मुसाफिर मदद का तलबगार है, मैंने उस तरफ टॉर्च रोशन कर दी और जवाबी आवाज भी लगाई। दूसरी सिमत से किसी ने तिब्बती बोली में चिल्लाकर कुछ कहा। अब्दुल तिब्बती बोली जानता था। वो उछल पड़ा और बताने लगा, आवाज देने वाले ने कहा है कि हम आ रहे हैं, रोशनी ना बुझाना, हम आ रहे हैं। इसका मतलब था वो एक से ज्यादा हैं, मगर कौन हैं, क्यों आ रहे हैं? हो सकता है हमारी तरह तूफान में घिरे हुए मुसाफिर हों, मुमकिन है पहाड़ी लुटेरे हों। हमारे साथ 2 औरतें भी थीं। मैंने बोदी और जिम को होशियार कर दिया, खुद भी राइफल संभाल ली। रोशनी का शोला अभी दूर था। हम आने वालों का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद वो लोग हमारे नजदीक पहुंच गए। उनमें से कदरे बूढ़े शख्स ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं और कहां जा रहे हैं। हमने उन्हें बताया कि हम तूफान में फंसकर रास्ता भटक गए हैं और किसी पनाह की तलाशी कर रहे थे कि इतनी देर में हमें कुछ रोशनी दिखाई दी और हम उसकी जानिब मुतवज्जा हो गए। कुछ देर बाद हमें पता चला कि कुछ लोग हमारी सिमत आ रहे हैं और हम रुककर आप लोगों का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर पहले किसी औरत की चीख की आवाज सुनी थी, बूढ़े लामा ने बताया। हम समझ गए कि कुछ मुसाफिर तूफान में फंस गए हैं और मदद को निकल पड़े। क्लारा की वो चीख, जो वहशी हवाओं के गर्द बाद में उड़ती दूर तक गूंजती चली गई थी, मदद का जरिया साबित हुई। फिर भी मैं हैरान था। वो लोग कौन हैं, कहाँ रहते हैं? पूछा, आप कहाँ से आए हैं? यहाँ करीब ही एक इमारत है, लोग उसे वीरान मंदिर कहते हैं। ये इंकिशाफ बेहद सनसनीखेज साबित हुआ कि हम लोग वीरान मंदिर के आसपास भटक रहे थे और उसी मंदिर के बासी, जिन्हें आसामी कबाइल भूत प्रेत और गैर अर्जी मखलूक समझते थे, रहमत के फरिश्ते बनकर हमारी मदद को पहुंच गए हैं। क्लारा की चीख वीरान मंदिर तक जा पहुंची थी। इस अचानक और गैबी इमदाद ने हमें जिंदगी से हमकिनार कर दिया। बूढ़े लामा ने कहा, तूफान बढ़ रहा है, हमने भूचाल के तेज झटके भी महसूस किए हैं। यहाँ रुकना मुनासिब नहीं, हमारे पीछे पीछे आओ। हम उसी तरह रस्सों में बंधे और खुदा का शुक्र अदा करते उनके पीछे पीछे हो लिए। गजबनाक हवाओं और बर्फ रेजों की खतरनाक बारिश से बचने के लिए हमें किसी पहाड़ी पनाहगाह की तलाश थी, मगर कुदरत हमें वीरान मंदिर में लिए जा रही थी। अभी हम निस्फ फरलांग ही चले होंगे कि उस पहाड़ के करीब, जिधर मैं अब्दुल के साथ पनाहगाह की तलाश में जाने वाला था, बर्फ के कई तोदे टूट कर गिरे और उनके धमाकों से धरती कांप उठी। हमारे दिल दहल गए। अगर मैं अब्दुल को लेकर उधर निकल गया होता
تو اس وقت تمہیں خط لکھنے والا ناصر حیات کسی اور دنیا میں ہوتا۔